مسجداں دے مینار ہوتے 4 سپیکر نہیں لگ سکتے، 2 لگ سکتے، 2 دی گنجائش نہیں۔ مسجد سپیکر ہوتے 2 دی گنجائش نہیں، 2 لگ سکتے ہیں کیونکہ بھارے ہونے 2 اور مینار کدھر دائیں بائیں نہ ہو جائے۔ 2 مسجداں دے سپیکر 4 دی گنجائش مینار ہوتے نہیں۔ اور دسو رنجیت سنگھ دے مجسمے دی گنجائش قلعے وچ کنج آ گئی؟ یہ جواب دیو سن۔ گل کریے تے لوگ ساڑی اپنا ذہن بدلو، آن والی نسلوں نو کی دے کے تسا جانا رنجیت سنگھ دا مجسمہ؟ جان دو ساڈے وڈے کتنے نالائق مسلماناں دیاں دھیاں چکن والا تے مسجد جناب اوتھے استبل بنان والا، اے تو انگریزاں نو ویچن لگا سی۔ انگریزاں دہلی تے قبضہ کر لیا، انہیں لاہور تے قبضہ کر لیا۔ یہ تے مسجد انگریزاں نو ویچن لگا سی بھائی تسی بھی استبل بناؤ۔ یہ تے مسلماناں نے انگریزاں نو کیا سونا لے لو جتنا چاہیے اور ساڈی مسجد ہن دوبارہ استبل نہ بنا۔ اور سکندر حیات دی قبر تاں ہی بنی، انہیں مسلمانوں کو ایک پیسہ جمع کر کے مسجد تو نا وہ تصویر ویکھو نا جڑی رنجیت سنگھ دے دور دی، انہیں تو کوئی شے ہی نہیں سی چھڈی مسجد۔ تسی ساری چھوڑ لٹریچر کو، اپنی ہسٹری کو بھول جا۔ کیوں جی؟ کھا ڈبل روٹی کر کرر کی خوشی سے بھول جا۔ یہ اکبر الہ آبادی نے کیا، انہیں کی کرنا ہے چھڈو ساری، نہ لٹریچر پڑھنا ہے، نہ اپنی تاریخ پڑھنی، نہ علماء دی کوئی گل سننی۔ کہنے مولوی بخشے گا، اسی پہلے بخشے جانا ہے، اسی چاہتے ہیں تسی ساڈے نالوں اگے جاؤ جنت وچ۔ اسی تو دعا تواڈے واسطے منگدے ہاں، لیکن رسول اللہ نے پوچھ لیا۔ اقبال کہندا جناب لرزم ہست شرم چو روزے شمار، پرصدق آبروئے روزگار، حرف حق حضرت ماں بردئی پسچر آبا دیگران سپردئی۔ اقبال کہندا جدوں میں قیامت دا تصور کردا میں انج کمدا۔ میں کہا اقبال کیوں کمدا؟ کہندا جی رسول اللہ نے مینوں بلا کے پوچھ لیا کہ اقبال اس دین واسطے لوگاں مینوں ایتھے پتھر مارے، تو میرے دین دا کی کیتا؟ جی رسول اللہ نے پوچھ لیا حوض کوثر تے کہ جناب او جدو میری گستاخ پاکستان جو جا رہی سی، وہ 22 کروڑ عاشق کتنے سن اس ٹائم؟ دسو ذرا تسی دا جواب دیو۔ کفر یار ایک گو تھپن والی چوڑی، اٹاں والے پنڈ دی چوڑی گو تھپن والی، اودے نال پورا کفر کھڑا ہو گیا، انہیں حضور دی گستاخی کیتی، تسی حضور دی عزت واسطے کھڑے نہ ہو سکے؟ یہ جواب دیو مینوں تسی سارے۔ اسی تے جیلن چلے گئے سی، تسی باہر کی کرتے پیسے؟ ساڑے کو تو پوچھا تو کہ اسی تو حضور جیلن بیٹھے، انہاں کو پوچھو باہر جڑے عاشقان مصطفیٰ سے۔ اسی گل تواڈے نال کرنا سیدھی، اینج گل نہیں ہونی۔ ہاں ایک گل ہر جگہ رسول اللہ کھڑے ہونا ہے، حوض کوثر تے حضور فرماندے نے میں کھڑا ہونا ہے۔ قیامت والے دن حضور تواڈے کرتوتاں تے میرے کرتوتاں دی وجہ تو حضور رو پین گے، حضور اپنی دستار مبارک رب دے سامنے اتار دین گے، حضور ننگا مبارک سر کے کر کے تے رب دے سامنے سجدہ کرن گے۔ اس ویلے پھر مولانا بشیر صاحب نے پھر ترجمہ کیتا، تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا اور بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا، یہ کہہ کر خدا نے نبی کو اٹھایا کہ پیارے تیرے گیسو کیا مانگا۔ یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی، کہتی ہے میرے گیسوں کی سیاہی کہ سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی، بس میرے گیسو یہی مانگ۔ اسی تو سیدھے راہ لانے ملک تو سارے خلاف چگلیاں بہ کے کرنے، تسی مراد نہیں جڑے کرنے، تسی تو جڑا میری تقریر سننے والا تو بڑا دل گردا چاہیے نا۔ ہاں شالا بوس دلاں کدی نہیں جناب۔ دوستو میں گال کڈی کوئی؟ یہ تو بین الاقوامی سازش ہے، وہ گالیاں دیتا ہے تاکہ دی گال کوئی نہ سنے۔ ہاں جی گالی پہ جھلاں گالی کٹدا، گلاں کرن والیاں گالیاں دیتا ہے۔ گل میں کوئی جھلاں جا کے میرا بساک ٹیسٹ کراؤ، میرا دماغ ہائی نہ ہویا تو گل کرن۔ کیوں جی جھلا بندہ اول تا آخر قرآن پڑھ چھڑدا، کیوں جی الحمدللہ کہ والناس تک میں ایک رکعت قرآن پڑھ جانا تے جھلا بندہ انج پڑھ جاندا۔ اے جڑی لمبی حدیث میں پڑھی کدی سنی علامہ تسی جی؟ اگلی سنو، اے دے نال وی طویل۔ عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی ہند ابن ابی حالہ وکان مصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اشتہی ان یصف لی منها تعلق بی شیئا قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلال وجه تلال القمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر ان فرقت حقيقة فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه اذ هو وفره اظهر الله واسع الجبين زج الحواجب سوابغا
من غیر قرن بینہما عرق یدر الغضب اقن العرلی لہو نور یحسبہ من لم یتعمل وشم قص اللحیہ سال الخد عند لی الفم مفلج الاسنان دقیق المسربت کان عنق جید دمیت فی صفاء الفدت معتدل الخلق بادل متماسک سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم القراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الصبيين والبطن ما سوى ذلك أشر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين لحم الراحة شسم الكفين والقدمين سائل الأطراف وقال شائل الأطراف خمسان الأحمسين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء إذا زال ذلك لا يحكو تتجها يمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما يرتد من سبب فإذا التفت جميعا خافض الطرف نظر إلى الأرض أكثر من نظر إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي السلام لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك لبيك لو جی ادھا ترجمہ پیر میرے علی شاہ صاحب تھوڑا جا کیتا پھر آلہ حضرت الطیف سرا من طلته والشذب بدا من وفرته فسکرت ہونا من نظرته نینا دیا فوجاں جب چڑیاں تو ابرو کا اس مثال دسن دے تو لوکے میاد تیر چھٹن اور لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے تاز موتی دیا ہر لڑیاں اور اس صورت نو میں گانا کھا جانا کے جانے جہانا کھا اور سچ آکھا دے ربی شانا کھا جس شان کو شانا سب بڑیاں یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ جیسے اس مورت تھی وچ وحدت دنیا جد گھڑیاں یہ صورت شانا پیش نظر رہے وقت نظار روز حشر اور قبر دے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سنسد کھریاں لاہو مکت مخطط فرد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن کو مٹھیاں گالی اناؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں انہا سکھ دیاں دے قرآن دیاں دے لکھواری سکتے جامعیاں دے انہا مردیاں مفت نکالیاں دے شالا وقت دی آمنو گھڑیاں اور سبحان اللہ ما اجمل اللہ ما احسن اللہ ما اکمل اللہ اور کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخیاں کتھے جا لڑیاں اور لکھیاں پڑیا سب بھلا رہی ایک نام سجن کا گا رہی اور رگ رگ تے روحوں سہانال دل لگیا بے پرواہانال اور جتھے دم مرن دی نئی مجال صلی علیہ ذوالجلال کیتی بھج کے بام کباب ہوئے اور پیتے بعد شراب خراب ہوئے سرشارت بےتاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہانال کیتی بچ غما غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیران تے بہو پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہانال اور میرے علی تو کون بچارا اور نپٹ لاشا تے او گنہارا اور چاہ کے سر تے تو عیبادہ بھارا لامی پری تو شاہانال اور آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتے نفسی بلیسی ہر نبی اتے آکسی حقہ امتی احمد نبی صاحب کمال دل لگیا بے پرواہانال اور اعلیٰ حضرت بریلوی تھوڑا جا اس حدیث دے جو میں لمبی پڑھی کس ہاتھ کا خمِ تاب و تمان ٹوٹ گیا اور کانپا ید بیدا کی حساس چھوٹ گیا اور جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا اور بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا اور کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں کیسی بات توجہ جی توجہ کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں آب در دندان سے عدن ڈوب گیا اور رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا اور خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا